نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العزت فرشتے اور اہل علم اولو الالباب اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کوئی معبود نہیں اللہ رب العزت کے سوا، کوئی حی تروا نہیں، اور اسی کے ساتھ دوسری بات یہ بتا دی قائمًا بالقسط، وہ انصاف کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ پھر بات بتا دی نہیں کوئی الہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، وہی ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے، زبردست تدبر والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت گواہی دیتے ہیں خود اس بات کی میں الہ ہوں۔ اگر تمہارے پاس کوئی الہ ہے، اگر کوئی معبود ہے، اگر کوئی زمین و آسمان کا اور اس دنیا کا نظام چلانے والا ہے تو میرے سامنے لے کر آؤ۔ اور اسی بات کی گواہی دی ہے کہ ان لوگوں نے، فرشتوں نے بھی دی ہے، اور انبیاء اور اولو العلم جو ہیں ان لوگوں نے بھی گواہی اس چیز کی دی ہے۔ یہ سب لوگ اس چیز پہ اکٹھے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میں انصاف کو قائم رکھنے والا ہوں۔ ایک تو میں تمہارا الہ ہوں، معبود ہوں، تم میری بات کا ماننی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں انصاف قسط کے اوپر قائم ہوں اور میں قسط قائم کرنے والا ہوں۔ اگر ہم اس دنیا میں نظر دوڑائیں، ایک تو یہ بات ہے کہ اگر تمہیں چیلنج اس بات کا کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی حی تروا، کوئی مشکل کشا، کوئی بیڑی تارنے والا، کوئی بیڑی ڈوبنے والا، کوئی بیٹیاں دینے والا، کوئی بیٹے دینے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی رزق دینے والا، اس کائنات میں کوئی ہے تو کوئی بندہ میرے سامنے آئے۔ دوسرا ہے کہ میں انصاف کرنے والا ہوں، قسط کے اوپر ہائی لیول کا انصاف جو ہوتا ہے، یہ قسط ہوتا ہے، ایک عدل ہوتا ہے، برابر اور بہترین قسم کا انصاف، وہ اس کو میں قائم کرنے والا ہوں۔ اور یہ بات توحید اور رسالت اور آخرت یہ ساتھ یہ چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا یہ جھنڈا گاڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ فرشتے بھی اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں اور اولو العلم کی گواہی دے رہے ہیں۔ اگر سوچا جائے، دیکھا جائے تو جو اس دنیا میں رہنے والے ہیں وہ تو کسی کی عزت کوئی بندہ پہ مال کر رہا ہے تو اس کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کے حق تلفی کر رہا ہے، کوئی کسی کی زمین ڈبو رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو انصاف کیسے ملے گا، کب ملے گا؟ اللہ رب العزت جہاں دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں انصاف کے اوپر قائم ہوں، میری جو ہے چیز یہ انصاف کے اوپر قائم ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھا جائے تو آدمی جب سوچتا ہے، مجبور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار اللہ کہتا ہے میں انصاف کرنے والا ہوں، میری تو ساری عزت پامال کر دی فلاں شخص نے، میری زمین ہتھیا لی، میرے کاروبار کو فلاں شخص نے تباہ کر دیا، میں اس کے میری نہ عدالت ساتھ دے رہی ہے نہ میرا اللہ میرے ساتھ دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ جو اگر اللہ تعالیٰ فوری طور کے اوپر جو خیر کا بدلہ خیر ہی فوری طور پہ ملنے والا ہوتا، اگر برائی کا بدلہ فوری طور پر اس کے اوپر برائی دینے والا ہوتا، اور کوئی دنیا میں یعنی اس طرح کہ وہ اپنے اختیارات کو یوز نہ کرتا۔ یہ جو دنیا کا جو ٹائم ہے، یہ وقت ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ تھوڑا ہے، قلیل ہے، یہ صبح سے شام تک، صبح سے دوپہر تک، یعنی ایک چاشت کا حصہ، یعنی چند گھنٹوں کے سمجھ لیں اللہ رب العزت کے ہاں ہے، اور اس نے اس بات کو قائم رکھنے والا ہے۔ جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو اتنا یقین ہے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ حقیقت میں اس شخص کو ظالم کہا جاتا ہے جو ظلم کرتا ہے، جو کسی کا حق تلفی کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کے ذات زیادتی کرتا ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں سب اخلاقیات پر ہیں۔ اخلاقیات کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ عبادات ہے جو انسانوں کے حقوق ہے،
جو بندوں کے حقوق ہے، جو والدین کے حقوق ہیں، وہ بیوی بچوں کے حقوق ہے، جو پڑوسیوں کے حقوق ہے، جو راستے کے حقوق ہے، جو بزنس کے حقوق ہیں، جو کاروبار اور سود لینے دینے کے یہ ساری چیزیں ہیں، سارے جتنے بھی معاملات آتے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ ہماری نیتوں کے حساب سے وہ ہمیں پکڑ کرے گا اور دیکھے گا یہ، اور پورے کا پورا رب العزت انصاف کرے گا، وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رب العزت کرے گا۔ اگر اس دنیا میں جس طرح کے پہلے انبیاء کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی جس طرح آخرت میں برپا کرنی ہے قیامت، اسی طرح جب رسول آتا ہے اور رسول کوئی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظ ذمہ لے لیتا ہے، اور رسول جب اپنی تبلیغ کر دیتا ہے، اپنی حجت پوری کر دیتا ہے، پوری اس کے اوپر پوری اپنی حجت قائم کر دیتا ہے، تو پھر وہ جو قوم نہیں مانتی اس قوم کو اللہ تعالیٰ یعنی اپنے رسول کو لے کر جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اولو العلم ہیں، وہ اس کو ماننے والوں کو الگ کر دیتا ہے، ان کو کہہ دیتا ہے تم کشتی میں بیٹھ جاؤ، تم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گلزار میں نار ان کے لیے گلزار ہوگی، اور جب جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے ان کو الگ کر دیا، اور اس طرح کئی انبیاء کی جو واقعات ہیں اور ان کو الگ کر دیتا ہے، اور جو دوسرے قوم ہے جو نہ ماننے والے اس قوم کے اوپر اسی وقت قیامت اللہ رب العزت برپا کر دیتے ہیں، اور دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو ہمیں سمجھانے کے لیے وہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم انصاف نہیں کریں گے، عدل کے قائم نہیں کریں گے، دیکھیں زمین، آسمان، ہوا، جتنے بھی چرند پرند ہیں وہ سارے کے سارے انصاف کے اوپر چل رہے ہیں، عدل کے اوپر چل رہے ہیں، قائم بالقسط کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دی ہے تم بھی انصاف کرنا ہے، تم بھی عدل کرنا ہے، تم ایک میری الوہیت کو ماننا ہے، دوسری میری صفت جو ہے اس کو میں پورا کروں گا، میں اپنا وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ وہ کیا صفت ہے کہ میں قائم بالقسط ہوں، اور جب آپ مطالعہ کریں گے نا تو اس وقت جب اللہ رب العزت کی یہ آیات کو تو آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت کا بتاتے ہیں، میری زمین آسمان میں میری ملکیت ہے، اگر تم آپ چھپاؤ گے اپنے دلوں کے اندر، ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کرے گا، اور تم کو وہ اس شخص کو معاف کر کے جو اس کے قانون کے مطابق اس کے ساتھ چل رہا ہوگا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس کی طاقت جو ہے، قوت اور طاقت اس کی پوری کی پوری ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہاں تو اللہ رب العزت نے خود گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اولو العلم نے گواہی دی، اور ساتھ ہی جو سورہ بقرہ کی جو آخری آیت تھی 285 آیت نمبر 85، ٹھیک ہے، آمن الرسول، سب سے پہلے رسول ایمان لائے، کس کے اوپر؟ بما انزل الیہ من ربہ، جو اس کے رب نے ان کے اوپر اتاردہ، جو ہدایات، جو نصاب اللہ رب العزت نے دیا، والمومنون، اور مومن، کل آمن باللہ، ہر ایک جو ہے ان میں سے ایمان لایا اللہ پر اور فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور ہم نہیں کوئی فرق کرتے بین احد من رسلہ، جو اس کو اولو العلم ہیں ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے فرما برداری کی، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، اپنی ہر چیز، اپنی ہر سوچ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سر تسلیم کر دیا۔ اطعنا غفرانک، اللہ تم ہمیں معاف کر دے، ربنا و الیک المصیر، اور تیری طرف ہی ہم نے اکٹھے ہو کر جانا ہے۔ یہ دیکھیں دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے تھے، کسی کو غریب نہ ہوتا، کسی کے اوپر ظلم نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یہ ظالموں کو ٹائم دیا ہوتا ہے، اور اس کا حساب اس بندے کے حق میں ہو رہا ہوتا ہے جو اس کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ صبر کرے گا، صابرین و صادقین، ڈٹا رہے گا اپنے اللہ کی الوہیت پر اور اس کے قائم بالقسط ہونے پر، اور سچ بولتا رہے گا اور سچ کے ساتھ عمل کرتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں رجوع کرتا رہے گا اور خرچ کرتا رہے گا جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اور والمستغفرین بالاسحار، اور اتنا کام کرنے کے باوجود بھی پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، رات کو اٹھ کر معافی مانگے گا۔ اور یہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کر دی الوہیت کی اور قائم بالقسط ہونے کی،
اور ساتھ یہ بات بتا دی ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین ہے، جو قانون ہے، وہ اللہ کے ہاں اسلام ہے، سری تسلیمی کا خم کر لینا، سلنڈر کر دینا۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور کیا ہوا، اور اہل کتاب نے اس میں اختلاف کیا۔ مختلف الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف کیا۔ الا من بعد جاءہم العلم، علم بھی ان کے پاس سے آ گیا، ان کو پتہ بھی چل گیا یہ رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انہی کی ہم نے اتباع کرنی ہے۔ جان لیا جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، تو انکار کیوں کیا؟ ہٹ درمی کی وجہ سے، بغیم بینہم، آپس کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد مضدی کی وجہ سے۔ اگر ہم نے اس رسول کو مان لیا، ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، ہمارے جو مریدین ہیں، جو ہماری پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ تو ہم سے چھوٹ گئے، ہماری دنیا اجڑ جائے گی۔ تو وہ جھوٹے اور لبادہ دین کا اڑا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور ضد مضدی کی وجہ سے انکار کرتا ہے، اور یہود اور نصارہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی اور انہیں ضد مضدی کی وجہ سے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے یہ میری آیات کا، میرے حکموں کا انکار کیا جان بوجھ کر ضد مضدی کی وجہ سے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، میں جلدی اس کا حساب اس کو پورا دوں گا۔ اور یہ بات ہمیں سوچ لینی چاہیے، جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین مقرر کیا ہے اسی کی ہم نے اتباع کی ہے، کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی پیروی کرے گا، یعنی یہودی رہا، نصرانی رہا، تو اور وہ اس کی جان چھوٹ جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور کسی دین کی پیروی کی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارے پانے والوں میں سے، وہ کاٹے پانے والوں میں سے، وہ ذلیل و خوار ہونے والوں میں سے ہوگا۔ یہ ہمیں چاہیے، جو اس دنیا میں اس وقت جو محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا، اسلام کو دین نہیں مانے گا، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہوگی، اور اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور بتا دیا اے نبی تم ان لوگوں کو کہہ دو، سورۃ اعراف 158 آیت میں آتا ہے قُلْ یا ایھا الناس، اے نبی تم اعلان کر دو، ان لوگوں کو کہہ دو انی رسول اللہ الیکم جمیعاً، میں تم سب کے سب لوگوں کے لیے رسول ہوں، تم سب کے لیے پیغام رساں ہوں۔ رسول ہوتا ہے جو حجت آ کر قائم کر رہا ہوتا ہے، یہ کتاب ہمارے لیے حجت ہے۔ آج بھی مقام رسول کی جگہ پہ یہ کتاب ہمیں ملی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے عمل کریں گے تو تب جا کر کامیابی ہوگی۔ اور یہ کتاب کا کام کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اس نے اپنے بندے پر یہ فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی یہ بھیجا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، یہ قرآن کو فرقان کہا گیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ کس کے اوپر ہے؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ جب ہم بھی بندے اللہ کے بنیں گے تب جا کر کامیابی ہوگی۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ جہان والوں کے اوپر یہ حجت قائم ہو جائے، نذیر ہو، ان کو ڈرانے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہوا جو جہنمی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ آئی ہے حدیث۔ اور فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، میں ہر کالے گورے سیاہ کے لیے میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، رہنمائی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے تمام سلاطین اور بادشاہوں کو خط لکھے، خطوط لکھے، تحریر کیے، جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ اور ہمیں بھی جو اس کتاب میں ہے اس کے اوپر مانیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ
معبود الہ حجتر واو صرف وہی، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور قائم بالقسط ہے، اور جو اس اگر دنیا میں تمہارے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے اس پہ اوپر صبر کریں گے، سچ بولیں گے، اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کریں گے، جو اس نے دیا اس کے اوپر خرچ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں گے دن اور رات، اور سحری کے وقت رات کو اٹھ کر اور دین اسلام کو اپنا دین اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامرانی دے گا، اور اسی کے لیے ہے۔ اور جن لوگوں نے جان بوجھ کر سمجھ کر اس کو پتہ یہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے، یہ خالی یہودی اور نصارہ نہیں ہے، ہمیں بھی یہ خطاب ہو رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، تم نے اگر تمہارے پاس سامنے حق آ گیا، اس کو جان لیا، علم آ گیا، ضد مزدی کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ تعلقات توڑے، رشتہ داریاں توڑی، اپنے لوگوں کے حقوق نہ دیے، اخلاقیات کو پراگندہ کیا، تو تمہارے میں حساب لوں گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سریع الحساب۔ ہماری جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ضد مزدہ اور ہٹ درمی کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا بندہ بنائے اور اس کے مطابق جو اس نے ہدایت ہمیں دی ہے اسلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کے اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آج ہم نے یعنی 18 نمبر آیت اور 19 نمبر آیت کو پڑھا ہے، تو پھر آگے ہم دیکھیں گے وہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے سر تسلیم خم کیا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو نہ ٹالا، تو ان کے اللہ تعالیٰ نے شان کیا بیان کی۔ وہ 19 نمبر آیت کو یعنی 20 نمبر آیت کے اوپر یہ بات آئے گی، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔